دنیا ایک عظیم انقلاب کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ایک ایسا وقت جب زمین ظلم و ستم سے بھر جائے گی اور پھر عدل و انصاف سے بھر دی جائے گی۔ لیکن اس عظیم ظہور سے پہلے اللہ تعالیٰ مومنین کو مختلف آزمائشوں سے گزارے گا۔ آج ہم ان نشانیوں کو بیان کریں گے جو امام قائم علیہ السلام کے ظہور سے پہلے ظاہر ہوں گی۔ محمد بن مسلم روایت کرتے ہیں، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا کہ آپ نے فرمایا، قائم علی محمد علیہ السلام کے ظہور سے پہلے اللہ مومنین کے لیے نشانیاں مقرر کرے گا۔ میں نے عرض کیا، مولا وہ نشانیاں کیا ہوں گی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہ نشانیاں ہیں جو قرآن میں بیان ہو چکی ہیں، یعنی ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، خوف، بھوک، مال، جان اور پھلوں کے نقصان سے، اور خوشخبری دو صبر کرنے والوں کو۔ اس قرآنی آزمائش کی تفصیل ہمیں امام صادق علیہ السلام کی روایت میں ملتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، مومنین کو بنو فلاں کے آخری حکمران کے خوف سے آزمایا جائے گا، مہنگائی اور فاقوں کے ذریعے بھوک، مال یعنی کاروبار کی مندی اور برکت کے اٹھ جانے سے، نفس یعنی موت میں تیزی سے، الثمرات یعنی زمین کی پیداوار میں کمی سے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، صبر کرنے والوں کو تاجیل ظہور کی خوشخبری دو۔ دوسری روایت ہمیں قحط، خوف اور نقصان کا سال بتاتی ہے۔ ابو بصیر روایت کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، قائم علی محمد کے قیام سے قبل ایک سال ایسا آئے گا جس میں لوگ شدید بھوک اور فاقے میں مبتلا ہوں گے، قتل و خوف عام ہوگا، جان و مال اور پھلوں کا نقصان ہوگا۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا، قرآن کی یہی آیت تلاوت فرمائی، یہ وہی آزمائش ہے جس کا اللہ نے اپنی کتاب میں وعدہ کیا ہے، اور یہی صبر و ایمان کا امتحان ہوگا۔ تیسری روایت امام محمد باقر علیہ السلام کی تفسیر بیان کرتی ہے۔ ابو حمزہ سمالی روایت کرتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے خدا کے اس قول کے بارے میں سوال کیا، ہم تمہیں آزمائیں گے کسی شے میں بھوک اور خوف سے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ بھوک عام بھی ہے اور خاص بھی۔ عام بھوک شام والوں کے لیے ہے اور خاص بھوک کوفہ کے دشمنان آل محمد کے لیے ہے۔ خوف شام کے لیے عام ہوگا، اور وہ خوف جو قائم علی محمد علیہ السلام کے قیام کا ہوگا، اور بھوک قیام سے پہلے کی علامت ہوگی۔ ناظرین و سامعین، یہ تمام نشانیاں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ ظہور سے پہلے آزمائش کا وقت ضرور آئے گا، لیکن مومن کے لیے یہی وقت ایمان، صبر اور دعا کا وقت ہے، کیونکہ پروردگار خود فرماتا ہے، خوشخبری دو صبر کرنے والوں کو۔ لہذا جب دنیا اندھیروں میں ڈوب جائے تو جان لو کہ فجر ظہور قریب ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔